لیکن یہ بات ذرا دیکھنی پڑے گی کہ اس طرح کسی کا بیان سن کے یا کوئی واقعہ پیش نظر رکھ کے کسی کو واجب القتل قرار دے دینا، یہ میرا خیال ہے کہ کسی ذمہ دار عالم کا کام اس انداز سے نہیں ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ ان جنرل کہہ دیں کہ جی جو مرتد ہے وہ واجب القتل ہے، جو شان رسالت میں گستاخی کرنے والا ہے وہ واجب القتل ہے، لیکن جب آپ کسی پرسن کو نومینیٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تو کیس ہسٹری دیکھنی پڑے گی نا، وہ ساری چیزیں سٹڈی کرنی پڑیں گی۔ اور چونکہ میں خود ذاتی طور پر ان مراحل سے گزرا ہوں کہ اخبارات کے اندر جو کچھ چھپتا ہے اور جو کچھ بیان کیا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سب سچ ہو اور حقیقت کے مطابق ہو، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کی صحیح تحقیق نہ ہو اس وقت تک سزا دینے کا اختیار کسی کو نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی جیسے ابھی آپ خود اپنے بیان میں، ابتدائی بیان میں کہہ رہے تھے کہ جی اگر ہم قانون کا احترام نہیں کریں گے تو پھر ہم ایک انسانی معاشرے میں نہیں، ہم جنگل کے باسی ہوں گے، تو قانون کا احترام تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے خرم دستگیر صاحب، آج جب صبح کا آغاز ہوا اور اس کے بعد دوپہر 3 بجے کے قریب جب میاں نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ نے جو حکومت کو 72 گھنٹے دی ہیں وہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہو گئی، اور لیکن اس کے بعد یہ سلمان تاثیر صاحب کا قتل ہو گیا اور اس کے بعد آپ کی جو پریس کانفرنس ہے، جو آپ کا اعلان اور فیصلہ وہ پیچھے چلا گیا۔ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ سلمان تاثیر صاحب کے قتل کی وجہ سے آپ کی اور جو حکومت کے درمیان معاملات چل رہے تھے، جو آپ نے مشورے دیے تھے، وہ سارے کے سارے پیچھے چلے جائیں گے اور اب ایک نیا بحران شروع ہو جائے گا؟ جو سر ایک بات میں آپ سے اور آپ کے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج صبح ہمارا اجلاس ہوا مرکزی تنظیمی کمیٹی کا، اس میں جو کہ یہ جو میاں صاحب نے پریس کانفرنس کے اپنا ایجنڈا رکھا، اس میں ایک رکن نے اٹھ کر یہ کہا کہ ہمارے ایجنڈے میں یہ مطالبہ بھی ہونا چاہیے کہ سلمان تاثیر کو ہٹایا جائے، اور ہمارے قائد محمد نواز شریف نے فی الفور اس کا کہا کہ یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے مسئلے کچھ اور ہیں۔ تو یہ جو ہماری ذاتی جو بھی ایشوز تھے اس سے ہٹ کر یہ ایجنڈا دیا گیا ہے۔ اس میں جو رکاوٹ آئے گی مرحوم سلمان تاثیر کے قتل کی وجہ سے وہ عارضی طور پر ہے، اور جو ہمارے ایشوز ہیں اس حکومت کا جانا ہے وہ ٹھہر چکا ہے، اور اس وجہ سے اگر اس میں کوئی ڈیلے ہوتا ہے یا کچھ وجہ آگے بنتی ہے، لیکن جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ وہیں کھڑا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کا ایجنڈا ہے، اور وہ 3 دن بعد بھی اور 4 دن بعد بھی اور 10 دن بعد بھی وہیں ہمارے مطالبات رہیں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے اس ایجنڈے کے اوپر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ اچھا یہ جو 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ہے آپ کی، وہ اب 3 دن آگے چلی جائے گی، یعنی یہ سوگ کے 3 دن جو ہیں وہ آگے چلی جائے گی۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو فوزیہ وہاب صاحبہ کراچی میں وہ اعلان فرما رہی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم 2 ہفتے تک سوگ منائیں گے۔ یہ بتائیے کہ آپ کی ڈیڈ لائن 3 بعد سٹارٹ ہوگی یا پھر 2 ہفتے بعد سٹارٹ ہوگی؟ جی ہم تو جو 3 دن کے بعد کی جو ڈیڈ لائن ہے وہی جو حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ 3 دن کا سوگ ہوگا، اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ لیکن چوہدری صاحب یہ بات بڑی واضح سے میں نے کہا، وہ 3 سے 4 6 دن ہو جائیں، ایجنڈا وہیں کھڑا ہے، حکومت کی جو بنیاد ہل چکی ہے وہ ہلی رہے گی، ان 4 دنوں میں کہیں وہ فرق نہیں پڑ رہا، تو وہ اس ایجنڈے کے اوپر بات کرنی ہے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا مطمع نظر نہیں کہ حکومت کو گرانا ہے، بنانا ہے، سہارا دینا ہے یا نہیں دینا، مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف پیش رفت چاہیے، وہ 4 دن بعد ہو جاتا ہے۔ قصوری صاحب کی طرف جانا، قصوری صاحب 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ظاہر سلمان تاثیر صاحب کو آپ کے جو پرویز مشرف ہے انہوں نے ہی اپوائنٹ کیا تھا، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو اپنے ساتھ رکھا اور وہ چلتے رہے پچھلے 3 سال 3.5 سال کے بحران میں انہوں نے ہر قسم کا بحران گزارا اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ میں سلمان تاثیر صاحب کے بارے میں بھی ڈیفینیٹلی آپ سے پوچھوں گا۔ ایک جو بات پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی تھی، کل تک یوں محسوس ہوتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو رہی ہے، گیلانی صاحب کا جو ہے دور ختم ہو رہا ہے اور اب ان کی جگہ شاید نیا وزیر اعظم جو ہے اس کا تقرر کرنا پڑے گا۔ لیکن آج جب میاں صاحب نے جب ان کی پریس کانفرنس ہوئی تو یوں محسوس ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب نے 45 دن کی آکسیجن انہوں نے مزید دے دی ہے، یعنی پہلے ان کو کہا کہ 72 گھنٹے میں ہاں یا نہ کریں، اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہاں کہا جائے گا، اس کے بعد ایک کمیٹی بنے گی ادھر سے، ایک کمیٹی ادھر سے بنے گی، وہ 45 دن تک چلتی رہے گی، اور 45 دن کے بعد صدر صاحب دوبارہ جو ہے وہ معاملات خراب کر کے مسلم لیگ نون کو ختم کر دیں گے، اور اس دوران 45 دنوں کے درمیان جے یو آئی یا ایم کے ایم یا پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو درمیان پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈائلاگ چلتے رہیں گے اور کوئی ایک نیا آپشن تلاش کر لیں گے اور اس کے بعد یہ حکومت چلتی رہے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ فارمولہ اسی طرح تھا یا اس کے علاوہ بھی، یا پاکستان مسلم لیگ نون واضح ہے اپنے معاملات میں؟ پہلے تو میں آپ کی پہلی آبزرویشن جو آپ نے بڑی سمارٹنس سے چلاکی سے دی، اس کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ میں
जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं था, ना मैं उसका पार्टी में। अब तो आप हैं ना? वो लेटर है, अब तो आप हैं लेटर स्टेज में। यानी सलमान तासीर के हद तक आप नहीं पार्टी में? मैं नहीं था उसे। और उनको आप एक्सेप्ट नहीं करते? ना मैं उसका सेनेटर, ना मैं उसका MNA, ना मैं उसका वजीर, ना सफीर, ना उसकी मैं पार्टी में। सो देयरफॉर उसको डिसऑन करते हैं? उसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उसी से, लिहाजा आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर। नहीं, आप सियासी वर्कर हैं, पार्टी के जो मामलात होते हैं उनको कैरी करना पड़ता है साथ। बात सुने से मैं अपना वही करता हूँ जो मैं, जिसका मैं खुद जिम्मेदार हूँ। यानी माजी के मामलात के जिम्मेदार नहीं? मैं नहीं उसी से। ठीक, चलिए आगे चलिए। बात यह है कि जहां तक ताल्लुक है रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का, मुसलमान की जिंदगी का आगाज और इख्तिताम ही इश्क रसूल पर होता है, और इश्क रसूल है जो दीन को खोलता है और दीन की समझ पैदा करता है। और जब हजरत अल्लामा इकबाल ने शिकवा किया तो अल्लाह ताला जब इंसान के जवाब शिकवा का जवाब देता है तो अल्लाह ताला इंसान को कहता है अभी एक रास्ता है तुम्हारे बचने का, मुसलमानों को कह रहे हैं। और वो क्या रास्ता है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मुसलमान की जिंदगी का तमाम महवर ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उसी उन्होंने जो हमें दीन समझाया और जो हम तक पहुंचा, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। लिहाजा मैं समझता हूं कि हर एक छोटी आदमी को एहतियात करनी चाहिए कि दीनी मामलात पर बयानात देने से पहले आदमी को बहुत सोचना और समझना चाहिए कि ये किसी के जज्बात को ठेस तो नहीं लगाएंगे। ये बड़े सेंसिटिव मामलात होते हैं। ये जो रोशन ख्याली है ना पाकिस्तान में और एतदाल पसंदी, ये आपके जो लीडर हैं परवेज मुशर्रफ साहब, ये उनकी मेहरबानी है टोटल। देखें बात यह है कि फिर आप शरारत कर रहे हैं। नहीं, शरारत नहीं कर रहा, आपकी आंखों से शरारत झलक रही है। लाल मस्जिद के ऊपर, आपकी आंखों से शरारत लाल मस्जिद के ऊपर, जस्ट अ मिनट, जहां पे बच्चियां पढ़ रही थी कुरान मजीद, जहां पे इश्क रसूल का दर्स दिया जाता था, उसके ऊपर गोलियां चला दी गई, बम फेंक दिए गए, बम फाड़ दिए गए वहां पे। और रोशन ख्याली और एतदाल पसंदी जो परवेज मुशर्रफ ले आए, अब उसका ये नतीजा भुगत रही है पूरी कौम। पोजीशन ये है कि जहां तक मेरा ताल्लुक है, उसी एक बहुत ही अजीम राइटर खान बहादुर मियां मोहम्मद शफी, जो कि 1929 में प्रिंसिपल ओरिएंटल कॉलेज और 1932 में प्रोफेसर ऑफ द ओरिएंटल स्टडी एट ऑक्सफोर्ड, वो मेरे खानदान के बारे में लिखता है कि ये रेयर खानदान है सब कॉन्टिनेंट में, रेयर खानदान जिनके अंदर अल्लाह ताला ने 4 चीजें पैदा की हैं कि जहां ये अहले सैफ है, क्योंकि हम तो घोड़े की पीठ पर तलवार पकड़ के आए हिंदुस्तान में, जहां ये अहले सैफ है वहां अहले कलम भी हैं, अहले शरीयत भी है और अहले तरीकत भी है। अच्छा, मैं यहाँ पे ब्रेक लूंगा जी। कसूरी साहब, मुझे आप ब्रेक की इजाजत दें, उसके बाद फिर इस मसले को आगे लेके जाते हैं। खास छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वक्फे से पहले अहमद रजा कसूरी साहब का ये कहना था कि हम सब क्योंकि इश्क रसूल में गुंधे हुए लोग हैं, हम नबी सल्लम की ज़ात से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लिहाजा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख्यालात का इजहार होता है उसमें हमें एहतियात करनी चाहिए। मौलाना अबू खैर मोहम्मद जुबैर साहब अभी तक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है। मौलाना अस्सलाम वालेकुम दोबारा। ये बताइएगा, जुबैर साहब के कहा जाता है कि पाकिस्तान में बर्दाश्त खत्म होती चली जा रही है कि जब हम दूसरे इंसान को बुरा कहेंगे तो वो भी हमें बुरा कहेगा, और जब वो इस किस्म के ख्यालात होंगे तो उससे बर्दाश्त खत्म हो जाएगी और हम कत्लो गारत गरी तक चले गए। इस जो बर्दाश्त के एलिमेंट को जो कम होता चला जा रहा है, इसको उलमा कराम भी बढ़ा सकते हैं। आप इस मामले में क्या करना चाहते हैं इस वक्त? देखिए, ये जो बर्दाश्त का मसला है, इस वाकई बहुत से उमूर में ये खत्म हो रहा था, और पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस एक दूसरे पर जो फिरकावाराना मसले शुरू हो गए थे, काफिर काफिर कह के कत्ल किया जा रहा था, उस पर मेरे कायद हज़रत अल्लामा शाह अहमद दुरानी कायद मिल्लत इस्लामिया ने मिली यकजहती काउंसिल का एक प्लेटफार्म तश्कील दिया और उसके बाद मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाई। आप हैरान होंगे कि वो लोग जो एक दूसरे को काफिर कह के मार रहे थे, वो एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मोहब्बत और अखुवत का इजहार कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर ऐसी मोहब्बत की फिजा कायम हुई है कि तमाम वो नफरत थी वो खत्म हो गई और एक इत्तेहाद की फिजा पैदा उसके अंदर, और टॉलरेंस और बर्दाश्त की कुव्वत लोगों के अंदर पैदा हुई। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं इसी के मुल्क के अंदर ये फिजा पैदा हो, और ये जो हमने तहरीक नामूस रिसालत का आगाज किया है जमीयत उलमा पाकिस्तान ने,
ہم نے جو اجلاس بلایا تھا، مرکزی جماعت اہل سنت نے اجلاس بلایا تھا، اس کا بھی یہی نقطہ فکر ہے اس کے اندر بھی، اور مرکزی نقطہ اس کا یہی تھا کہ ہم نے تمام مسالک کے لوگ اس کے اندر جمع کیا، تمام مکاتب فکر لوگ اس کے اندر جمع ہوئے، حتیٰ کہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعت کے تمام رہنما اس کے اندر موجود تھے، اور سب نے اتفاق کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا کہ نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور سب متفق اور متحد ہو کر یہ کہتے ہیں۔ اچھا زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سلمان تاثیر صاحب کا قتل ہے، آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ ڈائریکٹ جا کے خود مار دیتا تو ہم کہہ سکتے تھے واقعی اس نے غلط کام کیا، لیکن سوال یہ جب آپ نے سارے دروازے بند کر دیے اس کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ قانون کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ آپ بند کر رہے دروازہ، ہائی کورٹ میں آپ نہیں جا رہے، سپریم کورٹ میں آپ نہیں جا رہے، قانون لے کر آئے اس کو بھی ختم کرنے سے آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو بھی ختم کر دو، اس میں بہت نہیں ہے، تو ایک آدمی کیا کرے گا پھر؟ مارے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ناموس رسالت کا جو قانون ہے اس کے جو خلاف ہے وہ قابل گردن نہیں ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا ایک قانون قرآن نے بیان کیا ہے، اسلام نے بیان کیا ہے، اور سنت کے اندر ہے وہ۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، وہ سب سنت رسول کا انکار کر رہا ہے وہ شخص، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو کیسے مسلمان برداشت کریں گے؟ اس کو تو جذبات مجروح ہو جائیں گے کہ اسلام کے خلاف کوئی بات کرے کھل کر اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کرے، مسلمان کو برداشت نہیں کر سکتا اس چیز کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی اس ملک میں اس قانون کے خلاف ہوگا یا اس سے اختلاف کرے گا وہ قابل قتل ہونا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اسلام نے جو اصول بتا دیے ہیں، اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اسلامی سزا اس کو دی جائے گی، لیکن حکمراں اس کو اسلامی سزا دیں گے۔ عام آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قتل کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دے، لیکن ظاہر بات ہے جب عدالت میں جائے گا یہ مسئلہ کہ اس شخص نے انکار کر دیا اسلام کی انہی قوانین کا اور وہ گدر زدی ہوگا، وہ اس کو عدالت سے سزا ہوگی اس کو۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ قانون نے کرنا ہے، عدالت نے کرنا ہے، کسی انفرادی انسان کو اس فیصلے کا کوئی حق نہیں ہے؟ جی بالکل، فیصلہ عدالت ہی کرنا ہوتا ہے، عدالت کے ہی کام ہے یہ فیصلے کرے سے کہ کون گردن زدنی ہے کون نہیں۔ بالکل ٹھیک جی، ایک میری گزارش ہے آپ کے ذریعے ناظرین تک، عشق رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا را صرف ناموس رسالت تک محدود نہ کریں۔ عشق رسول کے اصل معراج تو اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے، اور اس میں ایسے واقعات بھی موجود ہیں، آپ بھی ان سے، آپ کے ناظرین بھی واقف ہیں کہ وہ خاتون جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جسارت کر رہی تھی کہ ان کے اوپر ہر روز وہ کچرا اپنے گھر کا پھینک رہی تھی، اور جس دن اس نے نہیں پھینکا تو میرا نبی تو اس کے گھر چلا گیا اس کی عادت کرنے کے لیے، تو یہ برداشت بھی تو اسوہ حسنہ میں ہے، وہاں یہ بھی تو بات موجود ہے۔ تو اگر ہم ایک جو ناموس رسالت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جو رسول پاک کی زندگی اتنی وسیع اگزامپل ہے ہم سب کے لیے، تو میری گزارش ہے کہ ہم جو ہمارا عشق رسول ہے اس کو صرف ناموس رسالت تک محدود نہ کر دیں، اس کو پوری کانٹیکسٹ میں دیکھیں، اور ایک دوسرے کی نقطہ نظر جو ہے ہمارا، اور مجھے خوشی ہے کہ مولانا نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ کام صرف عدالت کا ہے، عدالت کر سکتا ہے، عام شہری اس کو از خود قانون کو ہاتھ میں لے کر ایک دوسرے مسلمان کا قتل نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور جناب سلمان تاثیر صاحب کے خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرنا چاہیے، اظہار افسوس بھی کرنا چاہیے، اور اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں یہ جو ایک ٹینشن ہے ہماری کہ ہم کس قسم کا اسلام چاہتے ہیں، یہ فیصلہ سیاست اور حکومت کے علاوہ ہر پاکستانی مسلمان نے یہ اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ کیا ہم تشدد چاہتے ہیں مذہب کے نام پر، یا ہم جو اسوہ حسنہ کا تمام جو وسیع ہے ہمارے پاس خزانہ، اس کو دیکھ کر ہم اپنا ملک اور اپنی معاشرے کی تشکیل۔ اچھا مولانا زبیر صاحب کی طرف دوبارہ جانا ہے۔ مولانا آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو قومی اسمبلی ہے اس میں اس قانون کو تبدیل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک بل جمع کروایا گیا، وہ شہری رحمان صاحبہ نے کروایا۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص بل کی یعنی امینڈمنٹ کے لیے بھی اگر موو کرتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ بھی اسلام کی توہین کر رہا ہے، وہ بھی خلاف ہے اس کے؟ جی جب ظاہر بات ہے کہ اسلام نے ایک واضح چیز ہے یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے والے کی سزا صرف اور صرف قتل ہے، اور اس پر علماء نے لکھا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے لے کے آج تک کسی کا اختلاف نہیں رہا ہے، تمام لوگوں کا اس پر پوری امت کا اجماع